ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ہم یہ اگلوں کے قصے اور کہانیاں اور واقعات اور داستانیں آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کا دل سن سن کے مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اب تیسری آیت سورہ طاسیم میم ایک بیان کے بعد القصص میں فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دوسری تجلی ہے، تجلی یقین دوسری۔ ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان۔ یہ فرما کے پھر مضمون شروع کر دیا، ایک واقعہ اللہ پاک نے سنایا۔ فرمایا بے شک فرعون زمین میں بڑا سرکش اور متکبر تھا اور آمر مطلق بن گیا، آمر مطلق تھا، بہت بڑا جابر ڈکٹیٹر تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں، طبقوں، جماعتوں اور دھڑوں میں بانٹ دیا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو، عوام کو، جو بنی اسرائیل کے عوام تھے، بڑا کمزور کر دیا تھا، کمزور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے جو فلسفہ آپ کو ہر وقت انقلاب کا سناتا ہوں، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو ایک ایک لفظ وہ ہے جو قرآن نے بیان کی، اصطلاح بھی وہی ہے، جملے بھی وہ ہیں، لفظ بھی وہ ہیں، فکر بھی وہ ہے، بے شک وہی ہے۔ ہم قرآن ہی کی تو خوشہ چین ہیں، قرآن کے ہی نوکر ہیں، اور قرآن سے ہی تو ساری خیرات لینے والے ہیں، سب کچھ یہاں سے لیتے ہیں، قرآن سے اور صاحب قرآن سے 70%۔ تو ایک وہ بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو، عوام کی، بنی اسرائیل کی طاقت، مستقبل میں طاقت کچلنے کے لیے ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتا، بیٹا پیدا ہوتا ذبح کر دیتا، تاکہ بغیر مردوں کے عورتوں کی کثرت ہو جائے اور معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا۔ اب اگلی آیت بڑا عجیب اور دلکش مضمون دے رہی ہے، فرمایا اللہ پاک وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، کیا ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کر دیں جن کو اس ظالم جابر ڈکٹیٹر نے حقوق سے محروم کر کے، آزادی سے محروم کر کے، ظلم اور استحصال کر کے، بھوک میں مار کر، ظلم کر کر کے جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے، کیا کمزور، ناتواں، بے کس، بے بس، مجبور کر دیا گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کر دیں۔ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ اور انہیں دنیا میں رہبر اور پیشوا بنا دیں، کمزوروں کو طاقتور اور رہبر اور پیشوا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ملکی تخت کا، حکومت کا وارث بنا دیں، انہیں حکومت کا اور تخت کا وارث بنا دیں۔ کنہیں؟ کمزوروں کو۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، یاد رکھ لیں، سورہ القصص، سورہ القصص کی پہلی 6 آیتیں ہیں۔ گھر جا کے عرفان القرآن ہے کہ نہیں سب کے پاس؟ سب کے پاس ہے؟ نہیں ہے تو لے جائیں۔ کوئی گھر قرآن مجید سے خالی ترجمہ عرفان القرآن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، کوئی گھر، اس کو ہمیشہ پڑھا کریں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے دل کو بھی طاقتور کرتا ہے۔ یہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں، طبیب اور حکیم، وہ دیتے ہیں کہ نہیں خمیرہ گوزبان امبری، دل کو طاقت دینے کے لیے، دوا المسک دیتے ہیں نا، اس طرح معجونیں دیتی ہیں موتیوں کی اور جواہر کی اور مروارید کی دیتے ہیں نا دلوں کو طاقت دینے کے لیے۔ تو وہ مروارید اور جواہر اور امبر اور مسک کیا ہے؟ اس سے کیا طاقت آنی ہے دل کو؟ جو طاقت قرآن کے اندر ڈوب کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے آتی۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 6 میں، اور ہم نے انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، ہم انہیں، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تخت کا وارث بنائیں، ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، اور فرعون
اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب، وہ تبدیلی دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. یہ قرآن مجید کہتا ہے. وہاں بھی دونوں کا ذکر ہے. ہم ان دونوں کو دکھا دیں، فرعون کو بھی حامان کو بھی، دو کا ذکر ہے. ہم ان دونوں کو دکھا دیں. یہ آپ کی مرضی، جو سمجھتے رہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا. صبح میں قرآن مجید سے آگے، آپ نے دیکھا 10 راتیں پوری میں نہیں گیا، میں قرآن مجید سے آگے نہیں گیا، مگر اتنی بات فرمایا وَجُنُودَهُمَا، ان دونوں کے لشکروں کو، فرعون کو بھی حامان کو، اور دونوں کی طاقتوں اور حکومتوں کو دکھا دیں، لشکروں کو دکھا دیں. کیا دکھا دیں؟ وہ انقلاب، وہ تبدیلی. کہاں وہ طاقتور تھے اور کمزوروں کے بیٹے ذبح کیے جاتے تھے، آج دکھا دیں کہ یہ تخت پر آ بیٹھے. اسی سے وہ ڈرتا تھا فرعون، اور بچے ذبح کرتا تھا. اس کو پتا تھا نظام کے مطابق کہ بچی نے تو تخت نہیں سنبھالنا، بیٹی بڑی ہوگی تو عورت ہی بن جائے گی نا، اس نے تو تخت کا وارث نہیں بننا. کبھی اگر کوئی خطرہ ہے تو لڑکے سے ہی ہے نا، کسی بچے سے ہے، تو جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیتا. یہ اس کی پالیسی تھی. بنی اسرائیل کا بچہ چھوڑنا ہی نہیں، قتل کر دیتا. ان حالات میں ایک گھر خوش نصیب، اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھائیے، پہلی 6 آیتوں میں بیک گراؤنڈ. اب جو یقین کا جو مضمون تھا اس کے لیے آیت نمبر 6 آ رہی ہے اور 7 یقین کے لیے. ان حالات میں ایک گھر خوش نصیب گھرانہ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ حضرت موسیٰ بننے والا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہو گئے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، القاء کر دی. وہ چونکہ نبی نہیں تھی، وہ تو نبی نہیں تھی. لفظ آیا اوحینا، وحی کی، وحی کی. اگر نبی کی طرف ہو تو پھر اس کو وحی بولتے ہیں، مگر قرآن میں دونوں کے لیے لفظ وحی یوز کیا جاتا ہے. قرآن میں اگر نبی نہ ہو تو اس کے دل میں اللہ پاک بات ڈالے تو اس کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں. اللہ پاک اپنے اولیاء، اپنے خاص بندوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے. نبی کے دل میں ڈالی ہو تو وحی بولتے ہیں، اور غیر نبی ہو تو وحی نہیں بولتے، پھر الہام بولتے ہیں، القاء بولتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ وہ یہ کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، گھبراؤ نہیں. چونکہ یہ روش ہے نا، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ گھرانہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا. اور جو دستور مملکت تھا، دستور حکومت، جو ظلم کا دستور حکومت یہ تھا کہ اب ان کو قتل ہونا ہے. بنی اسرائیل کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو گیا نا، تو قتل ہونا تھا. آپ سمجھ آئی؟ تو ڈر گئیں کہ میرا تو بیٹا آ گیا تو آ کے تو ظالم قتل کر دیں گے. اللہ پاک نے دل میں ڈالی کہ ڈرو نہیں، تو دودھ پلاتی رہو. اسی ڈر میں دودھ پلانا نہ چھوڑ گئے ایسے بیٹھ جاؤ، کس نے تو قتل ہی ہو جانا ہے تو کیا کروں نا، دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب پتہ چل جائے دشمنوں کو اور تمہیں خوف ہو جائے، اس پر اندیشہ ہو جائے کہ اب اسے قتل کر دیا جائے، جب تمہیں پتہ چل جائے اور خوف ثابت ہو جائے کہ اب وہ قتل، یہ بچہ اب قتل کر دیا جائے گا، قریب ہے، اس وقت کیا کرنا؟ قتل کرنے کے لیے ان کے سپرد نہیں کرنا، ان کے آنے سے پہلے ایک صندوق سا لکڑی کا بنا کے اس کو دریا میں پھینک دینا. یہ ہے یقین. ماں بچے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک رہی ہے. اب یہاں 2 سوچیں آتی ہیں، ذہن میں ٹکراتی ہیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ اگر قتل کرنے آ جائیں تو چلو میں ان کو دے دوں اور انہیں کہوں بھی میری آنکھوں کے سامنے نہ کرنا، باہر جا کے قتل کر دینا. تو ماں کم سے کم اپنے ہاتھ سے تو نہیں مارتی نا، میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، میں منہ چھپا لوں، کمرے میں چھپ جاؤں، باہر جا کے کر ڈالنا. ایک صورت یہ ہو سکتی. اب اس کی بجائے دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینک دینا. تو یہ قتل کرنے سے کوئی مختلف چیز ہے؟
ظاہری اعتبار سے دیکھو، ایک بچہ نو مولود جو آج پیدا ہوا ہے، کل اگر ماں اس کو دریا میں پھینک دے تو ہے کوئی امکان زندہ رہنے کا؟ نہ کوئی دودھ پلانے والا، نہ کوئی بچہ تو زندہ نہیں رہ سکے۔ اپنے ہاتھ سے پھینک دے دریا میں، تو اللہ پاک نے فرمایا جب اس کے قتل کا تمہیں اندیشہ ہو جائے تو دریا میں پھینک دینا، ڈال دینا۔ اور ساتھ فرمایا پھر اس صورتحال سے بھی خوف زدہ نہ ہونا، ڈپریس نہ ہو جانا کہ دریا میں پھینک دیا کیا بنے گا، نہ، خوف زدہ نہ ہونا، رنجیدہ بھی نہ ہونا۔ ولا تخافی ولا تحزنی، خوف زدہ بھی نہ ہونا اور غم زدہ بھی نہ ہونا، دل کو بھی لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ دونوں باتوں سے نکال دیا نا اللہ پاک نے، خوف زدہ بھی نہیں ہونا اور غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ کتنے ہیں تیزی سے ہاتھ کھڑا کریں جو خوف زدہ رہ گئے؟ اچھا نہیں، چلو جو ابھی بھی غم زدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو غم زدہ ہے ابھی جو غم زدہ ہے، باہر بھی کوئی نہیں، ان کو زندہ باد کا نعرہ لگا دینا، پھر لگاؤ، اپنے آپ کو زندہ باد کہو، اپنے آپ کو کہو زندہ باد، کارکنان کو کہو زندہ باد، عظیم جانی ساران کو کہو زندہ باد، عظیم انقلابی سپاہیان کو کہو زندہ باد، عظیم مصطفی وفاداران کو کہو زندہ باد۔ ماشاءاللہ، غم نکل گیا نا، سنیں، غم نکل گیا۔ یہی شان اللہ کے دوستوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے دوست، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ یقین ہے، دیکھو اپنے ہاتھ سے دریا میں بھی پھینک رہی ہیں اور فرمایا غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کی شان ہے، ادھر پھینکوا بھی رہا ہے رب، دریا میں پھینک دو، اور ساتھ فرما رہا ہے غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ آپ اس سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں؟ بولیے، یہ یقین کہتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ لانا چاہتا ہے اہل ایمان۔ آپ دیکھیں نا، بچہ اپنے ہاتھ سے دریا میں بھی پھینک دیں اور خوف زدہ بھی نہ ہو، بھائی لہروں میں دریاؤں میں مر جائے گا، اور غم زدہ بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کر سکتے ہیں کنٹرول اپنی کیفیات کو، اپنے احوال کو، اپنی سوچوں کو؟ یہ یقین، کیا چیز کنٹرول کر سکتی ہے اس کو؟ یقین۔ اب یہ سوچیں آ گئی نا، ان سوچوں کو رکھ لیں ذہن کے ایک سائیڈ پہ، بھوک سے وفات ہو جائے گی، دریا کی لہروں سے وہ ڈبہ ٹوٹ جائے گا۔ بھئی آج کل کے زمانے کی کوئی پیکنگ تو نہیں تھی نا، کوئی فیکٹریوں کی، انڈسٹری کی، لکڑیاں جوڑی، چھوٹے موٹے کیل ہوں گے تو ان میں پانی بھی چلا جاتا، پانی چلا جائے، منہ میں چلا گیا، پانی بھر گیا تو بس سانس بند ہو گیا، وفات ہو جائے گی، مچھلیاں کھا جائیں گی، یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری سوچیں جمع کر لیں خوف اور غم کی، ٹھیک ہے؟ اب ادھر سے ایک چشمہ کھولیں، دروازہ کھولیں، ایمان، یکلخ ایمان یقین بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ ایمان یقین میں بدل گیا، اور یقین کیا کہہ رہا ہے؟ خوف اور غم کو ایڈریس کرتے ہوئے، اے خوف، اے غم، وہ جو خوف ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یقین بولتا ہے چونکہ اللہ نے کہا ہے نہ خوف کر نہ غم، لہذا کچھ نہیں ہوگا۔ یقین کہہ رہا ہے خوف اور غم دونوں بھاگ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ کون بول رہا ہے؟ یقین، ایمان کا یقین بول رہا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب یقین سے سوال کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا تو کچھ تو ہوگا، ہوگا کیا؟ میں نے جو دریا میں پھینک دیا تو اب بنے گا کیا؟ یقین کہتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے نہ کب سے غرض ہے، نہ کیوں سے غرض ہے، نہ کیسے سے غرض۔ یقین کہتا ہے مجھے نہ کب سے غرض ہے، نہ کیوں سے غرض ہے، نہ کیسے سے غرض ہے۔ یہ تینوں باب، کب، کیوں، کیسے، یہ شک کے چیپٹر ہیں، شک کی کتاب کے چیپٹر ہیں۔ اگر شک پر کتاب لکھو نا، اس میں باب آتے ہیں، کب کا باب، کیوں کا باب، کیسے کا باب۔ یہ شک کی ذیلی سرخیاں ہیں، شک کی، اور میں تو شک کی جڑ کاٹنے والا ہوں۔ یقین کہتا ہے کب، کیوں، کیسے کا نہیں پتا،
परवाह नहीं, मगर होगा कुछ नहीं, फतह याब होगा। यकीन कहता होगा फतह याब। पूछता है शक कब? कहता मुझे नहीं पता कब। यकीन कहता मैंने इन चीजों से गरज ही कभी नहीं रखी, मैंने कब की रोटी नहीं खाई, क्यों का सालन भी कभी नहीं खाया, क्यों का और कैसे की स्वीट डिश भी कभी नहीं खाई। ये खाना खाता ही नहीं हूं मैं। कब क्यों कैसे पता नहीं, न कब का पता, न क्यों का पता, न कैसे का पता। होगा फतह याब, यकीन बोलता है। तो फिर वो जो खौफ और गम था, जो शक पैदा करता है, उसने पूछा कि इतना तो बता दे, इतना यकीन तो इतनी पुख्ता बात क्यों कर रहा है, इतनी पक्की पीढ़ी पुख्ता बात क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसने कहा मेरे रब ने कहा है। कब होगा वही जाने, क्यों होगा वही जाने, कैसे होगा वही जाने। मैं तो, मेरा नाम यकीन है, मेरा नाम यकीन पर्दे के पीछे नहीं देखता। हाँ, यकीन मानता है बस, देखता नहीं। व बिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखिरत को देखा किसी ने नहीं, क़यामत के दिन को देखा किसी ने नहीं, मगर कुरान कहता है मोमिन यकीन रखता है कि होगी। वो शक कहता है भाई ये होगी 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 करते करते तू मर चला है, ये तेरा जनाजा पढ़ने आ गए, तो कब होगी, कब होगी? वो कहता है इस कब से गरज नहीं, होगी मेरी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में हो। यानी यकीन बेफिक्र है इन चीजों से, बेगरज है इन चीजों से। जब इतना ताकतवर यकीन हो जाए तो फिर बाकी चीज खत्म हो जाती। तो फरमाया कि गम नहीं करना। आगे अल्लाह पाक का वादा, इन्ना राद्दूहु इलैक। अल्लाह पाक ने मूसा की वालिदा को यह बात भी दिल में डाल दी, गम नहीं करना, खौफजदा नहीं होना, हम इंशाअल्लाह इसको, यानी फरमाया हम यकीनन इसे तुम्हारी तरफ पलटाने वाले, हम तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। मां अपने हाथों से 9 मौलूद बच्चे को दरिया में फेंक चुकी हो और कोई उसे कह दे कि तुम्हारी तरफ पलटा देंगे, कोई मानेगी नहीं। अगर अल्लाह फरमा दे, अल्लाह फरमा दे, यही ईमान और यही यकीन है। तो उनका यकीन हो गया अल्लाह पलटा देगा। और फिर फरमाया सिर्फ पलटाना ही नहीं, हमने इसको रसूल बनाना है। छोड़ दे तू ये धंधा, तेरा काम था पैदा करना, जन्म देना, अब मेरा काम है, मैंने तो इसको रिसालत देनी है, बस देख होता क्या है। उसके बाद अगली आयत नंबर 8, फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। वो जो डब्बा था, छोटा सा संदूक पतला सा, बगैर खाए पिए दूध, बगैर हवा के 9 मौलूद बच्चा दरिया में चलता जा रहा। तो फिरौन के महल के साथ जाके टकराया, किसी ने बता दिया कि ये एक डब्बा आया, उठा लिया, खोला तो बच्चा निकला। तो फिरौन के घर वालों ने उन्हें दरिया से उठा लिया, फिरौन के घर वालों ने उठा लिया। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं ताकि वो अल्लाह की मशीयत से फिरौन का दुश्मन साबित हो और फिरौन के लिए बायस गम साबित हो। अल्लाह के हुक्म से वो फिरौन का दुश्मन साबित हो और फिरौन के लिए बायस गम हो। बेशक फिरौन और हामान दोनों, और उन दोनों की फौजें सब खताकार थे, झूठे थे। फिरौन की बीवी बोली, देख, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर, उस वक्त तो पता नहीं था ना। फिरौन की बीवी बोली, देख ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक लग रहा है, इसे कत्ल न करो। अब एक और मुकाम पर आगे कुरान मजीद में फरमाया है वो क्यों आंखों की ठंडक लगने लगा। एक और मुकाम फरमाया कि उनके चेहरे पर हमने मोहब्बत भी खेर दी थी, जो देखे उसको चेहरा इतना खूबसूरत लगे कि वो दिल में खुप जाए। मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए, हम इसको शायद बेटा बना लें। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वो फिरौन इस तजवीज के अंजाम से बेखबर था, उसने बीवी की बात मान ली और उठा के अपने घर में रख लिया।
اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کچھ خبر نہیں آ رہی. بیٹی کو کہا تو ذرا دریا کے کنارے کنارے ساتھ چل اور مجھے خبر دیتی رہنا کیا ہوتا ہے. اب تو سیل فون ہوتے ہیں نا، آپ موبائل فون تو فون کر کے بتاتے رہتے ہیں اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس وقت تو نہیں تھے، تو دوڑ دوڑ کے خبر دیتی رہی، یہاں تک پہنچ گیا، یہ ہو گیا. لیکن جب دیکھا کہ فرعون نے اٹھا لیا، وہاں تک نوبت پہنچی. اب قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی، حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بالآخر صبر سے خالی ہو گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. کوئی غم کی بات نہیں ہے، ان کا دل بھی صبر سے خالی ہو گیا تھا. یہ وقت آتے رہتے ہیں، یہ وقت بولیے، مگر جو آتے رہتے ہیں وہ پھر جاتے بھی رہتے ہیں. بس آتے ہیں تو جاتے بھی ہیں، دھوپ آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے. یہ ایمان اور یقین ہے. فرمایا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، اور آگے فرمایا قریب تھا کہ اپنی بے قراری اور بے صبری کے باعث پورے راز کو ہی فاش کر دیں. نوبت یہاں تک آ گئی، بے صبر ہو گئی، بے قرار ہو گئی، اب قریب تھا کہ کھول ہی دیں بات، راز فاش کر دینے کے قریب آ گئی. جب اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ تو اب منٹ کی بات رہ گئی، منٹ کی، اس نے تو اب بے صبر اور بے قرار، خدا جانے کیا کیفیت ہو گئی ہوگی کیا، اور اس کیفیت میں بے صبر اور بے قرار ہو کر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. پیشنس نہ رہا، پیشنس نہ رہا، جذبات پہ کنٹرول نہ رہا. اس امپیشنٹ ہو کر قریب تھا کہ وہ بتا دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. بتا دیتی تو وہ پکڑ کے قتل کر دیتے، شہید کر دیتے. تو اللہ پاک نے دیکھا کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے گیا. فرمایا لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین، تو ہم نے اسی وقت اس کے دل پر صبر اور سکون کی قوت نازل کر دی. جب صبر سے دل کا برتن خالی ہو جاتا ہے نا بازو، تو پھر اللہ پاک سامان کر دیتا ہے کہ نہیں صبر کی اور سکون کی قوت نازل کرنے کا. اللہ نے اتارا ہے کہ نہیں صبر اور سکون کی قوت؟ بولیے اتارا ہے کہ نہیں؟ آپ کے چہرے آج یعنی وہ ہیں جو آمد کی رات پہلی رات تھے. بولیے ذہن کی کیفیت وہ ہے جو آمد کے وقت رستے میں تھی اور پہنچنے پر تھی. یہ ربطنا علی قلبہا، یہ اللہ پاک اتارتا ہے صبر اور سکون کو. صحابہ کرام پر بھی جب ایسے حالات آتے گزرتے تو فرما انزلنا علیہ سکی، ہم ان کے اوپر سکینہ اتارتے تھے، ان کے دلوں پر سکینہ اتارتے تھے، اطمینان اتارتے تھے، سکون اتارتے تھے. تو اللہ پاک یہ اہتمام صحابہ کرام کے لیے کرتا تھا. اگر آپ پریشان ہو یا آگے آنے والی امت کی نسلیں کبھی ایسے مواقع سے پریشان ہو تو کوئی جرم اور گناہ نہیں، انسان اسی کو کہتے ہیں. اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، بندہ اصل سے جڑا رہے، ایمان نہ چھوٹے، اللہ پاک پھر صبر اور سکون اور سکینہ اتارتا اور سمجھ آ جاتی ہے بات. تو اللہ پاک نے اتار دیا. آپ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو، ان کی بہن کو کہا کہ جا ان کا حال معلوم کرنے کے لیے پیچھے پیچھے جاؤ. صبح انہیں دیکھتی رہی. جب وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے، یہ کتنا عجیب واقعہ ہے، بولیے یقین کی قائم کرنے کا بہت پر ایمان واقعہ ہے، یقین کی بات ہے. ان کی بہن پہنچ گئی اور وہ دیکھتی رہی. اب اللہ پاک کے کام دیکھیں. آپ پوچھتے ہیں نا کیسے، وہ کیسے سب اس کے پاس ہیں، وہ کیسے، کب کبھی وہی مالک ہے، کیوں کبھی وہی مالک ہے، کب کبھی وہی مالک ہے، کیسے کبھی وہ مالک. ہم تو بندے ہیں، ہم مالی ہیں، مالک نہیں ہیں. کیا مالی ہیں، مالک نہیں ہیں. تو اس کو کہا آپ دیکھتی رہیں. اب وہ خاموشی سے دیکھتی تھی حال احوال. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر ساری دائیاں جو ہوتی ہیں نا دودھ پلانے والی مرضعات، دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب چند دنوں کے بیٹے شہزادے حضرت موسیٰ، ان کی جبلت میں یہ ڈال دیا تھا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پئیں گے سوائے اپنی ماں کے. اب بادشاہ کا محل تھا، ایک دائی آئی دودھ پلانے کی سر توڑ کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا. اب فرعون کی بیوی کو عاشق بنا دیا.
اس کو محبت ہو گئی کہ چھوٹے معصوم پیارے بچے سے وہ اپنی جان سے بھی عزیز جانتی ہے، وہ تڑپ رہی ہے کہ دودھ پیے دودھ پیے. ایک دائی آتی ہے نہیں پیتا، جاؤ اور دائی آئی، کل زمانے کی دائیاں بلا لی گئیں. ایک ایک دائی سر توڑ کوشش کر کر کے تھک گئی. حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا اور فرعون کی بیوی تڑپتی جا رہی ہے. جب وہ مایوس ہو گئے، یہ کیسے کا جواب ہے، کیسے، یہ نظام وہی وضع کرتا. تو دائیوں کا یہ کیسے کا جواب ہے. کیسے اللہ نے کیسے کیا، سب دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پیتے ہی نہیں. اب اس عمر کے 2 دن کے بچے کو کوئی پہچان ہے کون دودھ پلانے والا جی؟ تو دودھ تو پلاتی ہی دائیاں تھیں، پرانا رواج تھا. تو جب وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور فرعون کی بیوی تڑپ گئی اور اس نے دیکھا کہ بچے کی جان خطرے میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کہتی ہے فرعون کی بیوی سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دائی اور بتا دیتی ہوں. ایسے گھر والوں کی، حل ادلکم علی اہل بیت، ایسے گھر والوں کی نشاندہی کرتی ہوں، مجھے امید ہے شاید اس کا یہ دودھ پی لے اور وہ اس کی کفالت کر لیں، پرورش کر لیں. ان کے پاس بڑا فن ہے. تو وہ تو تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی فرعون کی، اس نے کہا فوری لے آؤ. بڑی عزت اور احترام اور اکرام سے بلوا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جھونپڑی چھوڑ کر محل میں منتقل ہو گئی. اب کرو گے کیسے ہیں؟ ایسے. اگر آپ پوچھو گے کیسے تو ایسے. جھونپڑی چھوڑ کے محل میں منتقل ہو گئی، دائی بن کے آ گئی. دودھ پلایا، آپ نے پی لیا، وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا آپ نے جانا ہی نہیں، ہاتھ پاؤں یعنی پاؤں پڑ گئے، آپ نے اب جانا ہی نہیں، ادھر ہی رہنا. محل میں ٹھہرا لیا اور وہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی، وہی پرورش کر رہی. پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. پس ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. پس ہم نے موسیٰ کو ایسے ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ بھی ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ اور غم زدہ بھی نہ ہوں، اور یہ بھی کہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ یوں سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ اس طرح سچا ہوتا ہے. لیکن آگے بڑی عجیب بات کی، وَلَٰكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ایسا راز ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس راز کو جانتے نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس راز کو جانتے ہیں. اگر جان لیں تو سب یقین والے نہ ہو جائیں کیا؟ اگر جان لے تو سب یقین والے نہ ہو جائیں. تو یقین اتنی سستی شے بھی نہیں کہ اللہ ہر ایک کو بانٹ دے. اتنی سستی چیز بھی نہیں کہ اللہ ہر ایک کو بانٹ دے. جن کو اللہ نے یقین کی خیرات دی وہ تو اس کے ولیوں میں ہو گیا، اس کا دوست ہو گیا.